الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما، ثم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. گرام قدر حاضرین، ناظرین، بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، مسلم شریف کی روایت اور دیگر کتب صحاح میں موجود یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ معاملہ یہ ہے کہ معاشرتی طور پر اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو اس انداز میں بنایا ہے کہ اس کی ضروریات زندگی ہم میں سے کسی کی بھی اپنی طرف سے اپنے طور پر پورے نہیں ہوتے، گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی حالت میں پیدا فرمایا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ کسی کی جسمانی قوت کی حاجت ہے، کسی کو اس کی دوسرے کی مال کی ضرورت ہے، تو اسی طرح لین دین سے ایک دوسرے کے کام ہو جاتے ہیں، کسی کا بوجھ دوسرے کے کندھے، اور کسی کی محنت اور دوسرے کی مزدوری اور اس کا صلہ، یہ تو ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسانی معاملات کو، انسانوں کے آپس کے تعلقات میں بھی ایک مقام دے دیا ہے، ایک درجہ دے دیا ہے، ایک حیثیت دے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے کام آ جائے۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک دوسرے کے کام آ جائے، معذرت کے ساتھ، ہم میں سے ایک دوسرے کے کام آ جائے اس حالت میں کہ دنیاوی طور پر ہمیں محنت کی صلے میں کمائی ملتی ہے، اور کسی کی جسمانی اور جانی قوت سے ہمارا کارخانہ چلتا ہے، ہمارا حل چلتا ہے، زمین سے پیداوار آتے ہیں، زراعت پلتی پھولتی ہے۔ یہ تو ہے دنیاوی معاملات کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو ایک چیز دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک معاملہ اور بھی فرمایا ہے، اور وہ ہے ان کے ایک دوسرے کے کام آنے کی صورت میں اس کا صلہ، اور وہ بدلہ یا عوض یا مزدوری جو انسان کو تو دے نہ دے، اللہ رب العزت اس کو دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ یہ جو بھی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا۔ آپ اہل ایمان میں سے ہر ایک نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ایک مشکل حل کر دی، سختی سے اس کو نجات دلا دی، اس کا ایک بگڑا ہوا معاملہ سلجھا دیا، اس کی ایک پریشانی اس کے سر سے دور کر دی، اس کے رستے پر ایک بہت بڑی رکاوٹ دور کر کے اس کو جانے کے لیے رستہ اور اسپیڈ دے دی۔ آپ کا یہ عمل ایسا ہے کہ شاید یہ مومن جس کے ساتھ میں نے اور آپ نے یہ عمل کیا ہے، یہ سلوک روا رکھا ہے،
یہ ہمیں کچھ دے سکے یا نہ دے سکے واللہ عالم، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، ایسے آدمی کے اللہ رب العزت مشکلیں یا کوئی ایک مشکل آسان کر دیتا ہے قیامت کے دن، جہاں سب کھڑے ہوتے ہیں، جمع ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر ایک لمحہ، ایک انچ یا اس سے بھی کم آگے پیچھے ہلنے جلنے کی جرأت اور جسارت نہیں ہوگی۔ وہاں اللہ رب العزت اس کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ خیر ہے، اب دیکھا جائے مومن کا معاملہ اس حوالے پر ہر لحاظ سے خیر ہے کہ مومن کے لیے اول سے لے کر آخر تک حقائق اور دقائق کو کھول دیا گیا ہے۔ اس کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے ابھی رات پیٹ بھر کر کے کھائے اور سو گئے اور کل دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ دیکھو، آپ کو موت کے بعد، آپ کو قبر میں، آپ کو عالم برزخ میں، آپ کو قیامت کے دن، آپ کو میدان حشر، آپ کو حساب و کتاب، یہ معاملہ مسائل در مسائل سے چیلنجوں کا ایک لامتناہی سلسلہ، ان سے آپ کو واسطہ پڑے گا۔ یہ سارے حقائق واضح کر دیے اللہ اور اس کے رسول نے۔ اب فرمایا کہ یہ تو آپ نے کر دی دنیاوی اعتبار میں، لیکن قیامت کا بھی آپ کو صلہ ملے گا کہ نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ۔ اور سودا بھی اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ لگا دیا کہ یہ کام اللہ کر لیتا ہے۔ آپ نے یہاں جو کچھ کر لی، آپ سے جو کچھ ہو سکا، آپ نے اپنی ہمت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اپنے مومن بھائی کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس میں قربت کہتے ہیں اذیت ناک قسم کی مشکل، ایسی مشکل جو انسان کو مفلوج کر دے، کوئی رستہ، کوئی حل، کوئی اسی صورت میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آئے۔ اور جو مسلمان جس کے کام ہم آتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں وہ کون ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا آپ پر حق ہے، ویسے بھی خاندان کا فرد ہے، اس کا تو ویسے بھی آپ پر حق ہے۔ صلہ رحمی اور حقوق ہمسائیگی، ان دونوں معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو مستقل حقوق ہوتے ہیں ہم پر اور ہمارے لیے۔ ہمسائے کا ہم پر اور ہمارا ان پر، خاندان میں اہل خاندان کی افرادی قوت کا ہم پر اور ہمارے ان پر، وہ تو ہیں، لیکن پھر مشکل جب آ جائے، مصیبت جب آ جائے، تو اس مشکل اور مصیبت کے عالم میں اپنے کسی مسلمان بھائی، چاہے قریب کا ہو دور کا، اس کی اس مشکل کو آسان کر لینا اپنے لیے قیامت کی مشکلات آسان کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی عجیب اللہ کی شان دیکھیں کہ قیامت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے اجر رکھا۔ ویسے جو معاملات ہوتے ہیں اجر اور ثواب وغیرہ کا، ان کا تو یعنی کارآمد ہونا شروع ہوتا ہے قیامت کے دن۔ وہ اجر و ثواب ہمارے دنیا میں ہمارے کام آئیں یا نہ آئیں، ان کی برکات اور ان کی فیوز اور ان کے اثرات تو ہمیں ملیں گے، لیکن ان کی قیمت اور ان کا وجود وہ ہمیں ملیں گے قیامت۔ تو یہ کہ قیامت کے دن ہم اکیلے نہیں رہیں گے، ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے، بشرطے کہ ہمیں ان معاملات کا احساس ہو جائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات آسان کر دیں، مشکل وقت میں ان کے کام آ جائیں۔ اور ایک بات قرآن کریم نے کھل کر فرما دی، اس کا خیال رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
صدقہ تو کہتے ہیں ہر عمل خیر کو جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جاتی ہے. میرا اور آپ کا یہ عمل بھی صدقہ میں جائے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کی، کچھ کھانا کھلایا، یہ صدقہ ہو گیا. نہیں، ہمارا جو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ہر ایک چیز پر ایک صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی وضاحت فرما دی. آپ کا سبحان اللہ کہہ دینا ایک صدقہ، الحمدللہ کہہ دینا صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ، یہ صدقہ. یعنی آپ کا ہر وہ عمل جو صداقتاً اللہ کے لیے، سچائی کے ساتھ اللہ کے لیے ہو، وہ ہے صدقہ. یہ سب صدقات میں آ جاتے ہیں. پھر یہ کریں کہ جب آپ نے یہ سارے کام کیا تو دو نقطے توجہ فرمائیں. من ایک ہے کسی پر احسان جتانا، میں نے تو یہ کیا تھا تمہارے لیے، یہ ہے احسان جتانا، یہ کام نہ کریں. والاذى، اس کام کرنے کے بعد اسے ایک ایسے سلوک نہ کریں جس سے اسے تکلیف ہو، یہ کام نہ کریں. ان سے قطع نظر باقی جو کچھ آپ کر لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے قابل قبول، اور وہ آپ کے آخرت کا ذخیرہ. تو اس لیے ہمیں دنیا میں، دنیاوی زندگی میں ہمیشہ بیدار اور ہوشیار رہنا چاہیے. اسی طرح کے مواقع میں کام آنے کی صورت میں، جب ایسی صورتحال سامنے آئے تو بلا جھجک کود جائیں، بیچ میں اپنے آپ کو پھینک دیں اور اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کر دیں. حتیٰ کہ مثلا بعض اوقات کسی آدمی پر ضرورت ہوتی ہے اس کو کچھ پیسہ قرض کے لیے، یہی قرض دینا اس کے لیے بھی قیامت کے دن آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرما دیتے ہیں. اور ویسے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو ایک جسم کا معنی، المسلم للمسلم کالجسد، ایک باڈی، ایک جسم، ایک وجود. پھر ایک وجود کا آپس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ پاؤں میں درد ہے اور آنکھ کہہ دے میرا کیا، کان میں کوئی مشکل ہے اور پاؤں کہہ دے میرا کیا. اذا اشتکى عضوه اشتکى کلہ، اس جسم کا ایک اعضا اگر دکھتا ہے، درد اور اضطراب میں پڑتا ہے، پورا بدن، پوری باڑی مشکل میں پڑتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے. اور یہ حسن ہے اللہ رب العزت کی اس عظیم دین کا جو ہمیں اللہ نے عنایت فرما دیا ہے کہ اس کے لیے ہم کسی اور کے انتظار نہیں کرتے. آپ کے سامنے جو مصیبت میں مبتلا ہے، آپ ہیں اس کے ہاتھ پکڑنے والے، آپ ہیں اس کے ساتھی، آپ ہیں اس کے ذمہ دار، آپ ہیں اس کو اٹھا کے کسی نہ کسی جگہ تک پہنچانے والا، آپ ہیں اس کے مسئلہ حل کرنے میں اس کو مدد کرنے والا. مسئلہ اللہ رب العزت نے آپ ہی کو دکھا دیا، فرصت آپ کو مل گئی. تو اس لیے اسی طرح کے معاملات میں یہ دیکھیں کہ ہر مرحلے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے مشکلات میں پہل کریں، مشکلات کے حل کرنے میں آگے بڑھیں. سوچ لیں کہ آپ اپنے کس مسلمان بھائی کی کون سے کام میں